بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کے، لیکن کچھ باتیں اس ایونٹ کے حوالے سے کہ اس کے اندر جس طریقے سے ان تک محنت ہوئی ہے. ہمارے پاس 4-5 ہفتے تھے اور اس کے اندر ہماری جو ساؤتھ ایسٹ کی ٹیمز ہیں آن دا گراؤنڈ، سلاؤ کی، ہائی ویکن کی، ویڈنگ کی، ماشاء اللہ ون آف دا بریلینٹ ٹیمز وی ہیو ورک ود. اور اس کے بعد جو لنڈن کی جو ہماری ٹیمز ہیں، وی ہیو آلموسٹ 16 ڈفرنٹ ٹیمز، اور وہ ساری جو ہے سوشل میڈیا کی، ملٹی میڈیا، وہ سارے اس وقت مختلف جگہوں پہ بیٹھے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ایسٹ آف انگلینڈ، پھر آپ کے برمنگھم کی ٹیمز، آپ کے نارتھ ویسٹ کی ٹیم پوری یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یارکشائر اینڈ ہمبر سائڈ. تو یہ شکریہ بیسکلی. میں سب سے پہلے تحریک انصاف کے جو میں ان کو شاہین کہنا چاہتا ہوں، جنہوں نے آج یہ پروگرام آرگنائز کیا، تحریک انصاف کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ اور بہت مبارک ہو آپ کو. مجھے خدشہ تھا کہ یہ شاید پروگرام کامیاب نہ ہو. میں مینٹلی پریپیئر ہو کے آیا تھا کہ شاید آج جو آپ نے امید لگائی ہوئی ہوتا پیسہ نہ اکٹھا ہو. میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ٹیم بن کے ایسا زبردست کام کیا کہ ہم سب کو آپ پہ فخر ہے. اب پہلے تو اپنی ٹیم سے بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج یہ شاندار پروگرام کیا. دیکھیں، آپ نے ایک چیز ثابت کی کہ جب ایک ٹیم کی طرح کھیلتی ہے اس کی ایفیکٹونیس بہت بڑھ جاتی ہے.
میں جب پاکستان ٹیم میں آیا تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک ٹیم کے اندر 3 ٹیمیں بنی ہوئی تھیں، 11 کھلاڑیوں میں 3 ٹیمیں تھیں، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم کچھ نہیں جیتتے تھے۔ جب تک ٹیم ورک نہیں ہوتا ٹیم نہیں کامیاب ہوتی۔ تو لیڈرشپ کے اندر کوالٹی کیا چاہیے؟ سب سے پہلی کوالٹی یہ کہ لیڈر کا نظریہ ہوتا ہے، نظریے کے بغیر لیڈر نہیں بنتا، نظریے کے بغیر اپرچونسٹ بنتے ہیں۔ لیڈر نظریہ رکھتا ہے، اور نظریہ کا مطلب کہ اپنے سے ہٹ کے سوچتا ہے، بڑی سوچ ہوتی ہے اس کی۔ بڑی سوچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ میں سے نکل جاتا ہے، اپنے میں کے اوپر قابو پا جاتا ہے۔ اقبال کی جو شاعری ہے، جو اس کا فلسفہ ہے، اس کا جو نچوڑ یہ ہے کہ بڑا انسان تب بنتا ہے جب میں کی زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ جو میں کا غلام ہوتا ہے وہ کبھی بڑا انسان آج تک نہیں بنا۔ کتنے لوگوں کو آپ نام جانتے ہیں جو اربوں پتی تھے، بڑی بڑی ان کے محلات تھے، کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں تاریخ میں؟ کسی کو نہیں آپ جانتے۔ جو اپنے میں کا غلام ہوتا ہے اور اپنے لیے زندگی گزارتا ہے، اس کو تاریخ بھول جاتی ہے۔ تو اقبال کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ جب تک ایک انسان اندر سے لبریٹڈ نہیں ہوتا، آزاد نہیں ہوتا، تب تک وہ کبھی اقبال کا شاعر نہیں بن سکتا اور انسان سے اوپر نہیں جا سکتا۔ کبھی بھی ایمان والے آدمی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جب آپ کی قیمت لگ گئی اس کا مطلب آپ کا ایمان نہیں ہے۔ جب جس آدمی کی قیمت لگ گئی وہ چھوٹا سا آدمی رہ گیا۔ جس آدمی کی جب ایمان آ جاتا ہے اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ نادر خان نے جب دلی تباہ کیا اور جب دلی تباہ کر کے واپس آ رہا تھا، 25,000 لوگ مارے اس نے دلی میں۔ تو جب وہ آ رہا تھا تو اس کے ایک بڑا فیمس سینٹنس ہے اس نے کہا میں سب پہ قابو پا چکا لیکن ایمان والے انسان پہ میں قابو نہ پا سکا۔ اس لیے میں آپ کو کوئی لیکچر نہیں دے رہا، لیکن اپنی زندگی سے ایک چیز بتا رہا ہوں۔ آپ جس وقت لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے، آپ سمجھیں کہ یہ انسان کی آزادی ہے۔ میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ جو فائنلی جو تحریک انصاف نے سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہوئی ہے۔ آج تک کبھی پاکستان میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ نہیں ہوئی۔ آج تک جتنے بھی ہمارے یہ جو بڑے بڑے فیوڈل لینڈ لارڈ یا جو پیسے والے لوگ، یہ انہوں نے کیوں قبضہ کیا ہوا پاکستان کا؟ کیونکہ عام آدمی الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا۔ عام آدمی اس لیے الیکشن نہیں لڑ سکتا کہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے الیکشن لڑنے کا۔ پیسہ تو صرف تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ ہم نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ، عوام سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، سب کچھ آڈیٹڈ ہے۔ جو بھی یہ افواہیں پھیلاتا ہے نا کہ ہمارے تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں گھپلا ہو رہا ہے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ واحد پارٹی ہے، سب کچھ ہمارا آڈیٹڈ ہے، ہمارے پاس ساری آڈیٹ رپورٹس ہیں۔ یہ پارٹی پیسہ کیوں اکٹھا کر رہی ہے؟ کیونکہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہونا چاہتے۔ ہم یہ جو بڑے بڑے پیسے کے گروپس ہیں ان کے غلام نہیں بننا چاہتے۔ تحریک انصاف ٹکٹ دے گی، جب ہم میرٹ کے اوپر ٹکٹ دیں گے، کئی ایسے نوجوان ہوں گے جو نہیں الیکشن لڑ سکیں گے، ان کو ہم فنڈ کریں گے، یہ پیسہ اکٹھا کر کے ان کو ہم الیکشن لڑائیں گے۔ اس طرح بہترین پاکستان کے ٹیلنٹ کو ہم اسمبلیوں میں لے کے آئیں گے۔ وہ صرف آئے گا ہی تب جب کہ ہم پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کر سکیں۔ تو آج یہ جو ہماری انگلینڈ کی ٹیم نے یہ زبردست ایونٹ کیا ہے، میں آخر میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ کو بھی اور آپ سب کو جتنے بھی یہاں لوگ آئے ہیں، یہ جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے یہ پاکستان میں اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ہم پہلی دفعہ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ سے آزاد ہوں گے۔ تو آج جو بھی ہم پیسہ اکٹھا کریں گے، یہ پاکستان کی تحریک، جو پاکستان کی پولیٹکس میں ایک نئی سوچ آ رہی ہے، ایک نیا سوچ آ رہی ہے کہ نیا پاکستان بنانے کے لیے نئی میتھڈز استعمال کر رہے ہیں، ایک تبدیلی لانے کے لیے
ہم یہ جو کر رہے ہیں سب کچھ آج جو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ اس کو ایک نیا پاکستان بنائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا، آپ کا بہت شکریہ.